السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج سے میں ایک نیا سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ اس سلسلے کے اندر میں آپ کو کچھ ملاقاتوں کے بارے میں بتاؤں گا جو کچھ دلچسپ لوگوں سے میری ہوئیں۔ میری ٹریولنگ کیونکہ زیادہ ہے اور اللہ نے بڑا کرم کیا کہ میری بڑے اچھے لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ میں کوئی 17 سے اوپر صدور یا ہیڈ آف اسٹیٹ سے مل چکا ہوں، یا وزراء اعظم سے دنیا کے پچھلے 3 سالوں کے اندر۔ میں کچھ الیکشن کمپینز پہ کام کر چکا ہوں جو صدارتی پریزیڈنشل لیولز کے اوپر تھیں، اور وہاں بہت سے لوگوں کو ملنے کا موقع ملا۔ میں ایک اٹالین مافیا لارڈ سے ملا تھا، میں بہت زیادہ علماء کرام سے ملا۔ میری آرنلڈ شوازنیگر سے ملاقات ہوئی، سلما ہائیک سے ملاقات ہوئی، بل گیٹ سے ایک مختصر ملاقات ہوئی، پریزیڈنٹ اوباما سے 2 ملاقات ہوئی، جیریڈ کشنر سے ملاقات ہوئی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اشرافیہ سے بہت زیادہ ملاقاتیں رہیں، اچھے لکھنے والوں سے ملاقاتیں رہیں۔ کوئی 17 سے اوپر نوبل پرائز ونر سے ملاقات ہوئیں۔ پہلے ساری تو ملاقاتیں آپ کو نہیں بتا سکوں گا کیونکہ ہمارے ملک میں بڑا گھٹن کا ماحول ہے۔ آپ نہ بول سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں۔ کون کب کیا کہاں کیسے کیوں سمجھے گا آپ کو نہیں پتہ چلتا۔ وہ سٹیزن پورٹل کی جو ایپ ہے اس کے اوپر میں سوچ رہا تھا کہ کسی طریقے سے میں اپلائی کروں پریزیڈنشل پارڈن کے لیے۔ یہ امریکہ میں ہمارے پاس ہوتا ہے، پریزیڈنشل پارڈن کر دیتا ہے، اور وہ فیوچر کے گناہوں پہ بھی پارڈن کر سکتا ہے۔ یہ آرمی میں من ہوتا ہے، آرمی میں ایک اسیسنز جاتے ہیں، کسی کو مار دیتے ہیں، پکڑے نہیں جائیں تو مسئلہ ختم، پکڑے اگر جائیں تو واپس آتے ہیں، ان کا باقاعدہ کورٹ مارشل ہوتا ہے، وہ گھر پہ آتے ہیں، سیف سے پریزیڈنشل پارڈن نکالتے ہیں، اس کے اوپر تاریخ ڈالتے ہیں، واپس جا کے اپنی کمانڈ میں جمع کرواتے ہیں، اور تمام اعزازات کے ساتھ وہ اپنے عہدے کے اوپر اگلے دن بحال ہو جاتے ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا ایسا کوئی پریزیڈنشل پارڈن اگر مل جائے ہمارے ملک میں، لکھنے کا اور بولنے کا۔ اور یقین جانیے میں کوئی اینٹائی اسٹیٹ بات نہیں کروں گا، کوئی اینٹائی اسلام بات نہیں کروں گا، کم سے کم جو فیل کرتا ہوں، جو محسوس کرتا ہوں وہ تو بندہ آرام سے بول سکے نا، تو وہ بولنا چاہوں گا۔ خیر، یہ بات کہیں سے کہیں نکل گئی، تو میں ملاقاتوں کا ذکر کر رہا تھا، تو کچھ ساری نہیں، کچھ ملاقاتیں میں آپ سے شیئر کروں گا۔ آج پہلی ملاقات آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ یہ ایک ملاقات نہیں ہے، سیریز آف ملاقاتیں ہیں، لیکن جو اس کا لب لباب ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ملاقات تھی سر ذکی کے ساتھ۔ نام تو ان کا شیخ ذکی تھا، 90 سال کے قریب عمر ہے، مدینہ شریف میں پچھلے 45 سالوں سے ہیں۔ اللہ پاک نے 12 اولادیں دی ہیں، 9 بیٹیاں 3 بیٹے، اور سارے کے سارے ماشاءاللہ سے مفتیان اکرام ہیں۔ یہ خلیفہ تھے حضرت شیخ مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے، جو تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگ ہیں۔ خلیفہ کہتے ہیں کہ ایسا اسٹوڈنٹ جس کو اپنے استاد سے پرمیشن ملے کہ وہ آگے مزید اسٹوڈنٹس اور شاگردوں کو بنا سکے، اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ بس چھوٹی سی ٹرم ہے، جیسے ایک پی ایچ ڈی ایڈوائزر ہوتا ہے اور وہ آگے باقی بچوں کو پی ایچ ڈی کروا سکتا ہے۔ جیسے آپ کے پاس ہے نا، ہمارے پاس وہ HEC اپرووڈ پی ایچ ڈی سپروائزر، تو یہ سمجھنے ہیں کہ یہ اپرووڈ پی ایچ ڈی سپروائزر ہوتے ہیں، یا اپرووڈ مرید سپروائزر کہہ لیں، یا اسٹوڈنٹ سپروائزر کہہ لیں۔ تو بہرحال ان سے بھی ملاقات رہی۔ بہت نفیس الطبع اور بہت ذہین آدمی تھے، تو انہوں نے مجھے کچھ دعائیں سکھائیں، تو میں سوچا میں آپ کو بھی سکھا دیتا ہوں، یا آپ کو بتا دیتا ہوں کیا دعائیں۔ پہلی دعا انہوں نے سکھائی کہ اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ مجھے آنکھوں کا، زبان کا اور کان کا احترام سکھا، تاکہ نہ میں برا سنوں، نہ برا دیکھوں، نہ برا کہوں۔ بڑے کام کی دعا ہے۔ دوسری دعا انہوں نے مجھے سکھائی کہ اے اللہ اپنی طرف چلنے والا راستہ میرے لیے آسان کر دے۔ تیسری دعا سکھائی، اللہ تو میرا ہو جا۔ جیسے ہم بولتے ہیں نا، اللہ تو میرا ہو جا، مجھے اپنا بنا لے، انہوں نے بس فرسٹ پارٹ بتایا کہ اللہ تو میرا ہو جا۔ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ جو شرمندگی ہے نا، یہ ایمان کا خاصہ ہے۔ ایمان والا بندہ شرمندہ رہتا ہی ہے اپنے گناہوں کے اوپر، اپنے ماضی کے اوپر، اپنے حالات کے اوپر، لیکن اس کو کبھی بھی مایوسی نہ بننے دینا، کیونکہ مایوسی کفر ہے، اور جو بندہ ایمان رکھے وہ مایوس نہیں ہو سکتا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ خدا کو مانے اور پھر مایوس ہو جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ہو اور مایوس ہو جائے؟ تو مایوس نہیں ہونا۔ ایک دن میں بولنے لگا دعاؤں کے اوپر کہ دعا قبول نہیں ہوتی، تو بڑے غصے میں آ گئے، کہنے لگے کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے من کے مانگو، یعنی کہ ناراضگی میں نہ مانگو، شکر ادا کر کے مانگو۔ اللہ سے مان سے مانگو، یعنی جیسے بچہ جاتا ہے نا اپنے ماں باپ کے پاس، وہ بولتا ہے بس مجھے یہ چیز دے دیجئے اور میں لے کے جاؤں گا، مجھے نہ نہیں سننی، اس مان سے اللہ سے مانگو۔ تو کہتے تھے اللہ سے من کے مانگو، اللہ سے مان کے مانگو، اللہ رچ کے دے گا۔ اور یقین کرو کہ اگر تمہیں نہیں مل رہا نا، تو تم دعا صحیح نہیں مانگ رہے، تمہارے مانگنے میں کوئی کمی ہے، دینے والے میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ شاعر کہتا ہے، ہر حد سے ماورا تھی سخاوت میں اس کی ذات، ہر حد سے
ماورا تھی سخاوت میں اس کی ذات، ہم آخری سوال سے آگے نہ جا سکے۔ وہ ایک اور شعر یاد آ رہا ہے کہ ہم بارگاہ عشق میں مقبول یوں ہوئے، ہم بارگاہ عشق میں مقبول یوں ہوئے، خود سے بچھڑ گئے تیری قربت کے شوق میں۔ تو بہرحال یہ کچھ دعائیں میں آپ کو بتا رہا تھا۔ تو سر ذکی، شیخ ذکی تھے، میرے منہ سے بار بار سر ہی نکلتا ہے، سر ذکی ان کو کہتا تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں، اور پھر اللہ ان کی عمریں بڑی لمبی کر دیتا ہے، بڑی برکت دیتا ہے، اور وہ اچھے اچھے کام کرتے رہتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ آپ اپنے لیے اچھے بنیں، اپنے معاشرے کے لیے اچھے بنیں، اپنے لوگوں کے لیے اچھے بنیں، اور کچھ ایسی نافرمانیاں جو بڑی ہوتی ہیں، یہ بحری جہاز کے وہ لنگر ہوتی ہیں جو آپ کو معرفت کے سفر میں آگے جانے نہیں دیتی۔ جب بھی رکاوٹ پیش آئے، جب بھی دیکھیں کہ آپ میں طلب ہے کہ اس طلب کی مناسبت سے آپ کو مل نہیں رہا، تو یہ دیکھیں آس پاس میں کہ کون سی ایسی نافرمانیاں ہیں جس کے اندر زندگی الجھی ہوئی ہے، اور ایک بار میں ہی ان کو طلاق دے دیں، ان سے جان چھڑائیں اور آگے بڑھیں تاکہ اس راہ پہ نکل سکیں۔ کچھ لوگ بہت سلو ہو جاتے ہیں، کشش ثقل ہوتی ہے نا، جس طرح وہ آپ کو زمین میں کھینچ لیتی ہے، اسی طریقے سے بہت ساری ایک کشش ہوتی ہیں دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ کسی کو صنف نازک کی کشش کھینچتی ہے، کسی کو پیسے کی کھینچتی ہے، کسی کو ہوس کی کھینچتی ہے، کسی کو لذت کی کھینچتی ہے، کسی کو رتبے اور مرتبے کی کھینچتی ہے۔ ان لذتوں سے جان چھڑوائیے، آگے بہت آرام سے آگے جا سکتے ہیں۔ امید ہے یہ سلسلہ آپ کو پسند آئے گا۔ اگلی قسط میں کسی اور ملاقات کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ میں ہوں آپ کا ذیشان عثمانی۔